بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ذہن کی تیزی کے لیے۔ کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں، ان کی سبق یاد کرنا مشکل ہے، تو اس کے لیے اگر بچی کن ذہن ہو، تعلیم میں پیچھے رہ جاتا ہو، بات آسانی سے سمجھ نہ سکتا ہو، ہر بات جلدی بھول جاتا ہو، تو 7 دن یعنی 7 days متواتر کنٹینیوسلی صبح طلوع آفتاب کے وقت 786 بار پانی پر دم کر کے نہار منہ اس کو 1 گلاس پانی پلائیں۔ انشاءاللہ 7 دن میں اس کے حافظہ کی گرہیں کھل جائیں گی، یادداشت اچھی ہو جائے گی، اور درسی کتابوں کو سمجھنے میں اس کی دشواری اور دقت ختم ہو جائے گی۔ نوٹ: پانی فجر کی نماز کے فوراً بعد دم کر کے تیار کر لیں تاکہ طلوع آفتاب کے وقت پلا سکیں۔ تو دوستو، یہ جو بسم اللہ ہے اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ پاک کے نام کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اعمال دے کے گئے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے اللہ پاک سے مانگا جائے۔ تو دم کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ جو پڑھنی ہے، یہ 740 دفعہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر دم کریں گے تو برکتیں رحمتیں آئیں گی۔ اللہ پاک کے نام کی بے شمار برکتیں ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ وضو کر کے پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وضو کرنے کو دل نہ کرے تو کچھ عرصے کے دنوں کے لیے آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا، روحانیت بڑھ جائے گی، روحانی طاقت بڑھ جائے گی، تو آپ کو خود دل کرے گا کہ میں وضو کر کے پڑھوں۔ اور وضو جو ہے نا، یہ مسلمان کا ہتھیار ہے۔ پاکیزگی جو ہے نا، صفائی، یہ ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ ایک بزرگ نے ایک لڑکے کو کہا کہ بیٹا، نماز کا ٹائم ہو گیا، وضو کرو، نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ لڑکا بڑا نیک تھا، وہ عرض کرنے لگا کہ بزرگوں، وہ مسلمان ہی کیا جس کا وضو نہ ہو؟ یعنی وہ لڑکا پہلے سے ہی وضو میں تھا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا جنت کے اندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ واپس آ کر پوچھا گیا، بلال آپ کون سا نیک عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے قدموں کی آہٹ یعنی آواز جنت کے اندر میں سن کر آیا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرتا ہوں اور نفل پڑھ لیتا ہوں تحیۃ الوضو۔ اسی ڈیئر ویورز، ریسپیکٹیبل ویورز، ہمیں وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جب کرونا آیا تھا تو کیا اس کا علاج بتاتے تھے کہ بار بار ہاتھ دھلائی کریں۔ اب مسلمان نے جو ہے 5 نمازیں ادا کرنی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اس سے 5 دفعہ تو وضو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر نوافل ملا لیں، جیسا کہ صبح کی نماز سے پہلے تہجد کے نوافل ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں گے تو وہ تہجد کے برابر شمار ہوں گی۔ پھر سورج نکل آتا ہے تو اس سے 20 منٹ بعد عشاء کے نوافل ہیں، 4 رکعتیں پڑھیں گے، حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح مغرب کے وقت جو ہے نا، اوابین کے نوافل ہیں، کم از کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہیں، 12 سال کی عبادت کا اجر ہے۔ اور اسی طرح دن کے 9-10 بجے یہ سورج نکل آتا ہے، اس کے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد چاش کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، وہ رزق کی برکت کے لیے نوافل ہیں۔ اور وہ اس طرح یہ 5 نوافل بن جاتے ہیں۔ 5 نمازیں اور 5 نوافل بجائیں تو 10 دفعہ تو مویسیٰ وضو کرنا ہے، ہاتھ بھی دھلائی ہو جائیں گے۔ اور پانی کا اعتدال کے ساتھ، میان روی کے ساتھ استعمال کیا جائے، جتنا پانی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کیا جائے، کیونکہ پانی کا بھی حساب ہونا ہے۔ اور مسلمان تو نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ نمازیں بھی پڑھنی ہیں، نوافل بھی ادا کرنے ہیں، لیکن وضو کے اندر پانی، بلکہ ہر معاملے میں پانی کا جو استعمال ہے وہ ضرورت کے مطابق کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی،
کیونکہ فضول خرچی کرنے والے، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، تھینک یو ویری مچ۔